وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے ایک ایسے قانون کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہر دور میں، ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے پروردگار کا یہی قانون رہا ہے کہ پروردگار عالم انسان کو آزماتا ہے، اپنے اولیاء کو بھی آزماتا ہے، انبیاء کو بھی آزماتا ہے، اپنے مقرب ترین بندوں کو بھی آزماتا ہے، ان کو مشکلات میں ڈالتا ہے، ان کو سختیوں میں ڈالتا ہے۔ البتہ اس کے امتحان لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پروردگار کو یہ علم ہو، پروردگار یہ جانے کہ یہ اس فرد کا ایمان کتنا محکم، مستحکم اور مضبوط ہے، بلکہ یہ جتنے امتحان ہوتے ہیں یہ انسان کی استعداد اور صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، انسان کی تربیت کرنے کے لیے۔ انسان جتنا مشکلات سے گزرتا ہے وہ خود پختہ ہوتا ہے، دوسرے انسانوں پہ اس کی برتری واضح ہوتی ہے، وگرنہ پروردگار کے تو علم میں سب کچھ ہوتا ہے۔ امتحان لینے سے پہلے، امتحان لیتے وقت اور امتحان لینے کے بعد وہ تو انسان کے ظاہر سے بھی آشنا ہے، انسان کے باطن سے بھی آشنا ہے۔ لہذا جو امتحانوں میں، جو بھوک کے امتحان میں، جو جنگ کے امتحان میں، جو مال کے امتحان میں، جو جان کے امتحان میں، جو اولاد کے امتحان میں، جو ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کو قرآن نے صابر کہا ہے۔ یہ صابرین میں سے ہیں یہ افراد، اور ان کی معرفت کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اولاد ہے، اپنی جان ہے، اپنا مال ہے، اپنی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، سب کچھ یہ تو خدا کی امانت ہے۔ لہٰذا ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھتے ہوئے آیت نمبر 157 میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ صلوات ہیں ان کے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ان پہ درود ہے، اپنے رب کی طرف سے ان پہ خاص عنایتیں ہیں، خاص لطف ہیں، ورحمت، اور ان کے پروردگار کی طرف سے ان پہ خاص رحمت ہے۔ دیکھیں جب سرور گرامی اسلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ زکوٰۃ لیں لوگوں سے، تو کہا جب یہ زکوٰۃ دیتے ہیں وصل علیہم، تو ان پہ درود بھیج۔ رسول اللہ کو حکم ہوا وصل علیہم، لیکن جو صبر کے امتحان سے انسان کامیابی سے گزرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے لیے درود ہے، ان پہ خاص عنایتیں ان کے پروردگار، ان پہ پروردگار ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے پہ ان پہ درود بھیجتا ہے، پروردگار ان کو اجر دیتا ہے، اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے ان افراد پہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ افراد ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں جو عام افراد ہیں، جو عام مومنین ہیں، ان کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے لعلکم تہتدون، یہ کام کریں شاید آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ان کے لیے لعلہ کا لفظ ہے۔ لیکن صابرین کے لیے یہاں پہ قرآن کریم نے لعلکم تہتدون کا لفظ استعمال نہیں کیا،
اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں یقیناً، کیونکہ یہ اللہ کے مقام سے گزر چکے ہیں، یہ مقام یقین پہ پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ صابرین کا تعارف اور ان کے امتحانات، یہ اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کی طرف۔ حضرت ابراہیم کیونکہ وہ بھی ان امتحانوں سے گزرے، اپنی جان کا امتحان انہوں نے دیا، اپنے مال کا امتحان انہوں نے دیا، اپنی اولاد کا انہوں نے حضرت اسماعیل کی قربانی کے ذریعے امتحان دیا، اپنے خاندان کا امتحان دیا، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے اپنی بیوی اور بچے کو چلے گئے۔ لہٰذا ان کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور ان کی اہل بیت، انہی کی ایک یادگار، انہی کی ایک نشانی جس کو صفا و مروہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ دیکھیں صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں، البتہ اب دو پہاڑیاں تو نہیں رہ گئیں، دو پہاڑیوں کے نشانات اب موجود ہیں۔ ابھی بھی یہاں پہ حاجی سعی کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے جن کے۔ تو یہ معروف ہے کہ حضرت جب اسماعیل کو جب پیاس لگی، وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہ جاتی تھیں، کبھی مروہ پہ جاتی تھیں، اور اس بلندی پہ جا کر دیکھتی تھیں کہیں پہ پانی نظر آ جائے، یا کوئی ایسا فرد، کوئی قافلہ جس کے پاس پانی ہو، تاکہ نبی خدا کی جان بچ جائے۔ تو ان کی سنت، البتہ وہ فقط وہ سنت نہیں ہے، اور اس کی حکمتیں بھی ہیں جس کی وجہ سے سعی کو، صفا و مروہ کی سعی کو اور اس طواف کو حج کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس کے اور بھی فلسفے اور اس کی اور بھی حکمتیں ہیں، لیکن ایک یہ اس وجہ سے حاجی کو بھی کہا کہ جب آپ حج پہ جائیں تو آپ صفا و مروہ کے 7 چکر لگائیں۔ لہٰذا فرمایا یقیناً صفا اور مروہ، صفا اس صاف اور نرم پتھر کو کہا جاتا ہے، مروہ بعض اہل لغت کے مطابق سخت پتھر کو کہا جاتا ہے۔ یہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ مظاہر خدا ہیں، مظاہر الہی ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، اور نشانی علامت وہی ہوتی ہے جو خود ہدف اور مقصد نہیں ہوتی، اس سے انسان کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو، اس کو دیکھ کے انسان کسی اور چیز کی طرف پہنچے۔ لہٰذا صفا و مروہ میں تو کچھ نہیں رکھا، صفا و مروہ شعائر الہی میں سے ہیں، ان کے ذریعے انسان کسی اور چیز کی طرف پہنچتا ہے، وہ اس قربانی کی طرف پہنچتا ہے، وہ اس فلسفے کی طرف پہنچتا ہے، وہ اس کے پیچھے جو احکامات ہیں ان کی طرف، جو فلسفہ ہے اس حکم کا، اس کی طرف انسان پہنچتا ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت کا مظہر ہیں، خاص حقائق ہیں، ان کا یہ مظہر ہیں۔ لہٰذا فرمایا یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے بیت کا، جو بیت اللہ کا، جو خانہ کعبہ کا حج کرے۔ حج ویسے اس کا قصد کا مطلب ہوتا ہے، قصد کرنا حج، حج البیت یعنی جو بیت کا قصد کرے، لیکن اصطلاح میں جو خاص اعمال ہیں، جو مناسک ہیں، جو ہر حاجی انجام دیتا ہے، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ او اعتمرا، یا جو عمرہ انجام دے۔ ویسے اعتمرا اس کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، تو کیونکہ اس عمارت سے ہے آباد کرنا، تو کیونکہ عمرہ کے ذریعے اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ او اعتمرا، یا جو بھی عمرہ پہ جائے، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ دیکھیں اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک شان نزول ہے کہ عمرۃ القضاء کے موقع پہ بعض افراد جب سعی کرنے سے رہ گئے، ان کو لیٹ ہو گئی، تو کفار و مشرکین نے پھر بتوں کو رکھ دیا جو پہلے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جیسا خانہ کعبہ پہ بت تھے، صفا اور مروہ پہ بھی بت تھے۔ تو اب بعض افراد نے جو رہ گئے تھے صحابہ، ان کا یہ خیال تھا کہ ممکن ہے گناہ شمار ہو، کیونکہ ہم سعی کر رہے ہیں لیکن یہ تو بتوں کا طواف ہے، ممکن ہے۔
لہٰذا اس آیت میں کہا گیا فلا جناح علیہ، یعنی کوئی گناہ نہیں، آپ بتوں کے باوجود انہوں نے رکھے ہیں لیکن آپ کی نیت تو نہیں ہے بتوں کا طواف، آپ اس حالت میں بھی اگر طواف کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا فلا جناح اس وجہ سے استعمال ہوا، وگرنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جائز کام ہے، سعی کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ فلا جناح علیہ اور بھی دوسرے مقامات پہ استعمال ہوا، لیکن اس سے ضروری حکم کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اس پہ ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے، اصل میں سعی ہے صفا و مروہ کی، لیکن قرآن نے اس کو طواف کہا ہے۔ ایک نقطے سے اگر انسان آغاز کرے پھر اسی نقطے پہ آ کے رک جائے، اس کو طواف کہا جاتا ہے، ضروری نہیں یہ چکر کی صورت میں ہو، ایک نقطے سے انسان چلے پھر واپس آئے، پھر چلے پھر واپس آئے، اس کو بھی طواف کہا جاتا ہے۔ بہما، بعض مفسرین کے مطابق یہاں پہ ان یطوف بینہما نہیں ہے، بہما خود ایک اشارہ ہے، اس میں ایک دلیل موجود ہے، اس میں یہ اس بتوں کی وجہ سے یہ گناہ نہ ہونے کا حکم جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہما یعنی ان کے ساتھ، یعنی ان بتوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ سعی صفا و مروہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یطوف بینہما نہیں کہا، یعنی خود سعی صفا و مروہ کو نہیں بیان کیا جا رہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتوں کے ہوتے ہوئے اگر سعی صفا و مروہ انسان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو رغبت کے ساتھ نیکی کو انجام دیتا ہے۔ دیکھیں اصل میں انسان کا ارادہ ہے، اصل میں انسان کی محبت ہے، اصل میں انسان کی وہ دلی تڑپ ہے، وہ اہم ہے، خیر اگر اس کے ساتھ انجام ہو وہ مہم ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو رغبت کے ساتھ، جو اطاعت کے ساتھ خیر کو اور نیکی کو انجام دیتا ہے، اصل میں وہ اس کا اجر ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً پروردگار عالم اس کا شکر گزار بھی ہوتا ہے اور اس کو علم بھی ہوتا ہے کہ انسان رغبت کے ساتھ، اپنی دل کے ساتھ یہ اس کام کو انجام، اپنی لگن کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہا ہے یا نہیں، لہٰذا وہ اگر اس صورت میں تمہاری سعی ہوگی تو وہ سعیکم مشکور ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تمہاری سعی کو وہ قبول کرے گا، اس کا شکر گزار ہوگا۔ حالانکہ ہم پروردگار پہ احسان نہیں کرتے، لیکن یہ پروردگار کا پھر بھی لطف ہے کہ وہ اگر انسان عبادات انجام دیتا ہے تو وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس اپنے شاکر ہونے کی وجہ سے اس انسان کو اور کچھ عطا کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نیکیوں کو رغبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، دلی ارادے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔